اور تفکر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، علماء فرماتے ہیں تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے لیے تذکر کی ساری عبادتیں آسان ہو جاتی، ساری باتیں آسان ہو جاتی. عجیب فائدہ ہے. پتہ نماز پڑھنے کو جی نہیں کر رہا، نماز میں سستی ہو رہی ہے، تکاسل ہو رہا ہے، تو آپ تفکر کر کے بیٹھ جائیں. آسمانوں کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، کائنات کا حسن، اس پر غور و فکر کریں. دریاؤں کی تہیں، سمندر کی گہرائیاں، اس پر غور و فکر کریں کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. خود اپنی ذات پہ فکر کریں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ یہ بھی فرماتے کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو؟ اپنے ذات پہ فکر کرو. اللہ نے میرا چہرہ کتنا خوبصورت بنایا، میرے ہونٹ کیسے بنائے، میری آنکھیں کیسی بنائی، میرے کان کیسے بنائے، ہاتھوں کی خوبصورتی کیسے بنائی، رنگ و روح مجھے کیسا دیا. یہ اللہ نے بغیر مانگے مجھے دے دیا، بغیر مانگے بنا دیا. اس کی کوئی اس میں حکمت ہے، کوئی اس میں مصلحت ہے. میں نہیں اس مقصد کو سمجھ سکتی. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا. اس پر بیٹھ کے غور کرو. بس تھوڑے لمحے کے بعد ہی آپ کے اندر نماز پڑھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، آپ پہ ذکر کی قوت پیدا ہو جائے گی، خدا کو یاد کرنے کی ایک آنکھ کرج پیدا ہو جائے گی. آپ کہیں گے نہیں یہ ساری کائنات بیکار پیدا نہیں کی. تو کائنات کا جو بادشاہ ہے، کائنات کا جو شہزادہ ہے، جو کائنات کا سب سے افضل مخدوم ہے انسان، یہ انسان بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ نہیں، مجھے بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ کہتے اس کائنات میں رہ کر تو رب کائنات کا سجدہ دے، بس یہ تیرا مقصد ہے. بس میں سجدہ دینے کے لیے تیار ہوں. اٹھ کے وضو کر کے تم نماز پڑھو گے، تمہاری نماز آسان ہو جائے گی، تمہارے روزے آسان ہو جائیں گے، تمہارے زکاتیں آسان ہو جائیں گی. مال اکٹھا کیا، اب غور کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ سب بلا مقصد پیدا نہیں کیا. تو تفکر جو ہے یہ آپ کے لیے عبادتوں کو آسان کرتا ہے. اور آج ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے. ہبڑ دبڑ کر کے نماز پڑھ لی اور جی بہت بڑا کام کر لی، ہبڑ دبڑ روزہ رکھ لیا بہت بڑا کام کر لی. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تفکر کی عبادت آپ کو دی ہے، یہ تو ساری عبادتوں کا پیٹرول ہے، ساری عبادتوں کا پیٹرول ہے. جیسے پیٹرول کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی، کتنی خوبصورت گاڑی ہو چل ہی نہیں سکتی. اگر گاڑی کو آپ نے چلانا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود اس کے اندر پیٹرول جب تک نہیں ہوگا، گیس اس کے اندر نہیں ڈلے گی، وہ چلے گی نہیں. یہ تو ساری باتوں کا گیس تھا جو آپ کو دیا تھا، ساری باتوں کا پیٹرول تھا جو آپ کو دیا تھا، اور آپ نے پیٹرول ڈالا نہیں. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نماز میں نے پڑھ لی. نہیں، ایسی خالی خولی نماز میں کیا جان ہوگی، اس جماعت کے اندر کیا قوت ہوگی. جب اس کائنات کے اندر غور کر کے اب رب کائنات کے اندر کھڑے ہوگے، رب کائنات کے سامنے کھڑے ہوگے، تو اب اس نماز میں جو لطف ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا لیجیے. اس نماز میں جو مزہ ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیے. سبحان اللہ. آپ کو قیام کا لطف آ جائے گا، آپ کو رکوع کا مزہ آ جائے گا، آپ کو سجدے کا مزہ آ جائے گا. اور حقیقت یہ ہے، اور یہی انسان کا اصل مقصد ہے. انسان دنیا سے اپنے دل کو دنیا سے کاٹ کے دنیا کے بنانے والے کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. یہ انسان کی تخلیق کا مقصد، کچھ نہیں ہے. باقی سب مٹی اور راکھ ہے. آپ نے دیکھا نہیں، بڑے بڑے بادشاہ زمین بوس ہو گئے، ان کی سلطنتیں پڑی رہ گئیں، اور دنیا کے اندر کچھ نہ ہو سکا. تخت و تاراج ان کے رہ گئے، ان کے ہیرے جواہرات رہ گئے، ان کے سونے چاندی رہ گئے، ان کے ظاہری حسن جمال رہ گئے، اور وہ زمین بوس ہو گئے. اس لیے کہ اصل مقصد وہی ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.